جب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرتا، تو گمراہ ترجمہ کر دیا، اس سے بھی ان کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال کہہ رہا تمہارا خدا خود بے ایمان ہے جو لوگوں کو غلط راستوں پر چلاتا۔ اب گمراہ کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کرتا وہ اور گمراہ کرنا۔ اللہ کا گمراہ کرنا کیا کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی بھٹکنا چاہتا ہے وہ اگر رکاوٹ نہیں جاتا، چل دفعہ ہو جا، جدھر جاتا ہے دھکے کھاتا پھر۔ یہ تخلیہ کہ چھوڑ دینا راستہ کہ جو تو کرنا چاہتا کر لے، ورنہ اگر چاہے روک تو سکتا، مگر روکے تو پھر خود دی ہوئی آزادی پر پچھتائے کہ میں آزادی کیوں دے بیٹھا ہوں کرتا۔ ابلیس نے جب یہ چیلنج کیا کہ تو دیکھے گا کہ سوائے چند تیرے مخلص بندوں کے باقی سب کو میں اپنے پیچھے لگا دوں، تو اللہ نے پورے جلال کے ساتھ کہا کہ تو یہ کام کر لے، الحق والحق کا کو ٹھیک ہے، اور میں بھی تجھے سچی بات کہتا ہوں کہ تو اور جتنے تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں جاؤں گا، میرا کیا بگڑے گا، ساری دنیا کافر ہو، میری حکومت پر رکھنا اٹھ لے، دوزخ میں چلے جائیں، تو روکتا نہیں، جدھر جانا چاہتا ہے۔ اب مگر یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، تو بجائے جبر کے راستہ پھر دعوت کا اختیار کیا کہ ان کو سمجھایا جائے، کتابیں اتاری جائیں، عقل دی ہے، ساتھ سمجھانے والے اتارے، نبی یا رسول بھیجے، ان کے ساتھ مبلغ اور عالم بھیجے۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد کہ اللہ لینا چاہتا ہے یہ کام کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اب نیکی کی طرف آنے میں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ غافل پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، دنیا کے دندوں میں غرق ہو گئے، تو کچھ تو ایسے اٹھے جیسے محکمہ صحت ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر زارات طبیب ہیں، سارے لوگ معالج نہیں ہیں، مگر ایسے ہوتا ہے کہ ایک طبقہ تو اللہ نے پیدا کیا نا کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، علاج کے لیے ہیں، کلینک کھولے ہوئے ہیں، اسپتال۔ ایسے ہی فرمایا ایسا گروہ رہنا چاہیے نا پھر، جو لوگوں کو جب وہ غرق ہو جائیں اور بالکل مادیت میں وہ ڈوب جائیں تو انہیں جھنجھوڑیں، خبردار کریں، یہ انذار ہے۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ صرف تبلیغ کرو، طاقت نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو غلامی ہے تمہیں پتہ کہ اس سے اصل نقصان کیا ہوا کہ دولت ہندوستان کی لوٹ کر لے گا، یہ کوئی بات نہیں، سلطنت چھین لی، یہ بھی کوئی ایسا ہوتا رہتا۔ مصیبت تو یہ ہے افرنگ زخود بے خبرت کرد وگرنہ اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری۔ اب افرنگ نے تجھے اپنے آپ سے غافل کر دیا، تجھے پتہ نہیں رہا کہ تو اصل کیا ہے، تیرا کام کیا تھا دنیا میں، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیر۔ دونوں چیزیں، بشیر کیا، صرف مشنری کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی اطلاع دو، فضائل سناؤ، یہ نیکیاں یہ ثواب ہے، جیسے تبلیغ جماعت والے کرتے، یہ بشیر کا کام ہے کہ اچھے کام کرو، ان کا یہ اجر ملے گا دنیا میں۔ مگر ساتھ نذیر بھی ہے کہ صرف یہ نا بشارت سے کام نہیں چلے گا، سارے لوگ شریف زادے نہیں، نہ یہ دنیا فرشتوں کی ہے، بگڑے بھی رہیں گے، انبیاء بھی کوشش کریں گے، ان سے نہیں ٹھیک ہوں گے، عام لوگوں سے کیا، ان کا علاج کیا ہے؟ نذیر، ڈرانا، طاقت ہو، تلوار ہو ہاتھ میں کہ اگر تم شرافت سے باز نہیں آتے سر اڑا دیے جائیں۔ ان حرامیوں کا علاج یہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں میں پہلے مرہم پٹی بھی ہے، ادویات بھی دیتے ہیں، مگر ایک مرحلہ آ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ عضو کاٹ دیا جائے، یہ ٹانگ اگر نہ کاٹی، یہ ہاتھ نہ، سارا جسم تباہ ہو جائے گا۔ کون کہتا ہے ظلم کرتے، وہ اگر ایسا نہ کریں تو سارا جسم تباہ ہو جائے گا۔ جب سوسائٹی اور معاشرے کو تباہ کرنے پر لوگ تل جاتے ہیں، شرافت سے باز نہیں آتے، پھر دوسری شے۔ اسی لیے سورہ حدید میں اللہ یہ سبق بار بار لوگوں تک پہنچانے کی، یہ بات جو ہو رہا ہے نا، درس ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس میں یہ حصہ شامل کریں کہ یہ سارے اس وقت مؤثر ہوں گے جب پیچھے طاقت ہوگی۔ اب جب یہ غامدین میں لکھا بات تو میں بھی کئی بار کہتا ہوں، مگر کیسے کریں کہ جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ سوائے حکمران کے اور اس کے نمائندے کے کسی کا حق نہیں۔ یہ اجتماع جو ہے حاکم وقت کو خود آنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے اور خطبہ دے، یا اس کی طرف سے کوئی مقرر کیا ہو عامل ہو۔ اصل اسلامی نظام تو یہی تھا، مگر جب یہ ان کم بختوں نے سب کو چھوڑ دیا، دور غلامی میں سب کو لٹ گیا، تو پھر اس کا آلٹرنیٹو یہی سوچا کہ ان خبیثوں کو تو ضرورت نہیں، چلو اپنی طرف سے کوئی بندوبست کر لیں۔ یہ ہم